آپ کے اندر شیطان کیا ہے جو آپ کو اس طرح کے بہانے لے کے آئے گا؟ شیطان سب سے پہلے اس چیز کے اندر لے کے آئے گا آپ کو کہ یہ نہیں کرنا، پروپیگنڈا میں نہ جاؤ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، پروپیگنڈا کرنا مسٹ ہے، گلوبل ہونا مسٹ ہے. یو بیٹر بی اے سیلیبریٹی ان ٹرمز آف کریڈیبلٹی، کہ اس سے کریڈیبل انسان نہیں ہے. سیلیبریٹی کا مطلب وہ نہیں جو کہ ایکٹر ڈانسر. سیلیبریٹی کا مطلب سیلیبریٹ ہوتے ہیں آپ، لوگوں کی گفتگو میں آپ کا نام محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ آپ برانڈ بنے کریڈیبلٹی کا. مسلمان صرف کریڈیبلٹی کا برانڈ بن جائے نا، کچھ بھی آتا ہے بس اسی بارے میں بات کرے اور پھر اپنا سکوپ بڑھائے کہ اور کچھ آگے آپ کو سیکنڈ سٹیپ پہ آگے پھر اس بارے میں کہ اور کیٹیگری میں آپ نے تقویت حاصل کی پھر اس کے بارے میں بات کی. You better be credible. You better not be famous if you're not credible. اللہ بچائے اس فیم سے جس میں آپ پہلے کریڈیبل نہ ہوں، ورنہ آپ تو ساری عمر ریکور نہیں کر سکیں گے اس بدنامی سے. اور بعد میں کریڈیبل ہو بھی گئے تو لوگ نہیں مانیں گے. ظاہر ایک دفعہ آپ اس میں چلے گئے تو اصلی شیطان ٹک ٹاک میں نہیں، اصلی شیطان میرے اندر ہے جو مجھے اسلام سے دور، اسلام کے اوپر سست کرتا ہے اور کئی دفعہ ٹرک کرتا ہے کہ اپنی نارسسزم میں اس جگہ جلدی چھلانگ لگا دوں جس جگہ پہ میں نے اسلام کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچا دینا. سو ابھی میرا تیسرا سیشن ہے آج کا. آئرونکلی آپ کو بھی میں وہی بات کروں گا. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان اسٹوڈنٹ سے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے ابھی، نہ فزکس کی جس کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں، نہ بایولوجی کی. ایک بایولوجی کے کچھ انہوں نے ایکسپیریمنٹس میں جو دکھائے دو اسٹوڈنٹس نے کہ اٹس اوکے، آئی لو دا فیکٹ کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ نہ روک دینا. میری باتوں میں نہ آ جانا کہ نہ کرو. میری باتیں یہ ہیں، میری باتوں کا مطلب نہ غلط لینا. میری اس بات میں آ جاؤ کہ کرنا آپ نہیں ہے، عمریں آپ کی ہیں کہ اگلا سٹیپ آپ نے لینا ہے. مگر اس موقع پہ نا خدا کا واسطہ پردہ نہ اٹھا دو. ابھی تیاری پوری نہیں ہوئی. پردہ تب اٹھانا جب کھیل پورا تیار ہو. ابھی کیوں پردہ اٹھا رہے ہو؟ سو یہ اپنے ہنر کو بے نقاب تب کریں جب ہنر پک چکا ہو پوری طرح، اور کریں ضرور، چھوڑنا نہیں ہے. پروپیگنڈا بیر منیمم ہے. ٹک ٹاک ہے ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، میں ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں اس لیے مجھے نہیں پتا، مگر پوچھ مجھے بھی کی گئی ہے میری ایجنسی سے بھی، میرے اپنے میڈیا کنسلٹنٹس نے بھی کہ ٹک ٹاک پہ اپنا آفیشیل چینل کھولیں. ایسے مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہ ٹک ٹاک پہ چینل کیسے کھولنا ہے. کیا لائیو سیشن ہوتا ہے ادھر گفتگو کر سکوں گا؟ جیسے نہیں تو ایسے پھر چھوڑو، پھر میرے سے تو نہیں ہونا. پھر کوئی اور طریقہ کر لیں گے، کسی اور چینل پہ بتائیں جہاں پہ گفتگو میں سوال اور جواب اکٹھا ہو سکے. میں لائیو انگیجمنٹ کے علاوہ اپنے آپ کو نہیں صرف کر سک رہا ہوں اس وقت. تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں تو لائیو میں بھی نہیں کر سک رہا ہوں جو حالات ہیں میرے. سو آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو پلیس یور سیلف. فرسٹ اپنے سامنے تو اپنا سامنا تو کرنا سیکھیں نا، اپنا سامنا کرنا سیکھیں. اور سب سے پہلے اس بات پہ چپ ہو جائیں اور کہیں برملا کہا کریں یہ بارے میں مجھے نہیں پتا. اتنی خوبصورت جملہ ہے کہ نہیں مجھے اس بارے میں نہیں علم. ٹھیک ہے. سو جس چیز کے بارے میں علم ہو اس کے بارے میں آپ نے ویلیڈیٹ کرے واقع آف کورس کہ ہاں یار اس بارے میں نے بات کرنی ہے. اور یہ ایک سازش ہے شیطان کی، اس میں بھی نہ آنا کہ میرے تو صرف بیسکس آتی ہیں. آپ کو میں کیسے بتاؤں، میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یار بیسکس کے اوپر کیا بات کرنی ہے، ذرا آگے کے فلسفے پہ بات کریں. تو پتہ چلا آپ بیسکس سے بات کریں تو دنیا پوری کہتی ہے کہ ہو یہ تو پہلی دفعہ پتہ چلا. 99% آدمی جاہل ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، 99% آدمی عورت ملا کے، مطلب زیادہ تر لوگوں کو بیسکس بھی نہیں پتا. تو یہ مت سوچنا میں نے پہلے راکٹ سائنٹسٹ بننا ہے پھر میں فزکس کی 1+1 نہیں. آپ بلغانی ولو آیا، نبی علیہ السلام کی یہ حدیث کا فلسفہ اس کو پتہ چلتا ہے جو پبلک اسپیکنگ میں آتا ہے کہ بھائی لوگ تو زیادہ تر لوگ تو بالکل زیرو پہ ہوتے ہیں اور بتاتے ہی نہیں کسی کو. اس لیے نبی اسلام نے شاہ فرمایا تھا بلغانی ولو آیا، کہ بھائی پہنچا آگے چاہے ایک ہی آیا تھا. لوگ تجھے ملیں گے ایسے جن کو ایک بھی نہیں آتی. بھلائی روکنی نہیں چاہیے. یہ شیطان کی چالیں ہیں ہر سٹیپ کے اوپر. تو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. شیطان اصل میں یہ ہے کہ جو رکواتا ہے. شیطان وہ نہیں ہے کہ یار یہاں پہ شیطان ہے تو وہاں پہ بے حیائی ہے تو فحشی ہے اور whatever could be anything. جو کہ شیطان کی چالیں روکنے کی ہیں. آپ اللہ کے لیے آ رہے ہیں، چاہے آپ آگے ٹک ٹاکرز ہیں یا جو بھی ہیں کلک کلاکرز ہیں، آئی ڈونٹ کیئر، یوٹیوبرز ہیں یا ٹمبلرز ہیں. یو نیڈ ٹو بی اے ویل اسٹیبلشڈ وائس کہ اس شعبے کے اوپر آپ سے بہتر آواز نہیں ملی.
یہ اگلا لیول ہے نا. پہلا لیول یہ ہے کہ بیسکس ہی بتانا شروع کر دیں, فکر نہیں کریں. دس از ناٹ اے پرابلم. جس موقع پہ بھی جو بھی آپ کو موقع, جو بھی آپ کو آتا ہے کام, جو بھی بات آتی ہے آگے پہنچائیں, اور موقع ڈھونڈا کریں, دعوت دیں. یاد رکھیے گا اللہ کی بات ہوتی ہے, فرشتے آسمان میں اس کے اوپر اس بندے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں آ کے کہ اللہ کی بات. اتنے شوقین ہیں, اتنے, یہ پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کا کہ فرشتوں کو کیسے اٹریکٹ کرتے ہیں. جیسے پروانہ لائٹ پہ جاتا ہے نا, پروانہ روشنی کی طرف جاتا ہے, اس طرح فرشتہ اللہ کے ذکر کی طرف جاتا ہے. کسی شک میں مت رہیے گا. ایسے آ جاتا ہے جیسے وہ چونٹیاں کسی میٹھی چیز کی طرف بڑھتی ہیں, خود ہی آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے ان کی کیا میں مثال دوں, اتنی سلو چیز ہے وہ, فرشتہ ایسے بجلی کی رفتار سے آتا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اچھا میں کیا کروں, کس سے بات کروں. بس بچوں کو تربیت دیں جو چھوٹے ہیں, ہر وقت اطلاع کریں, اور ہر جگہ الگ الگ ٹیکنیک سے دیا کریں, بچے بور نہ کر دینا. ہم جو ٹیلنگ یو کہ بھلائی رک نہیں سکتی. مسلمان کسی بھی موقع پہ ان ایکٹیو نہیں ہو سکتا. جو مرضی سوچ لے دنیا میں, انسان کو اگر میجر کرنا تو اسلام سے بہتر میجر کوئی نہیں ہے. وہ آپ کی فزیکل, مینٹل, ایموشنل, سائیکولوجیکل مشین کو ہر وقت آن رکھتا ہے. اور کوئی مجھے فلسفہ دکھائیں, کوئی سسٹم بتائیں جو ایک فرد کو گروپ کو جوڑے. میں تو آتا ہوں گروپ پہ, تو ہم تو اس سے زیادہ بزی تو کوئی دین ہی نہیں ہے. جو فرد کو فزیکلی, مینٹلی, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, فائنینشلی ہر وقت کوئی آف ڈے نہیں ہے اسلام میں, زیرو چھٹی. اور چھوڑیں چھٹی تو دن کو ہوتی ہے, اسلام راتوں کو بھی دکھاتا ہے, چلو اٹھو. ہر وقت کہاں پہ, کس پلانٹ ارتھ پہ آ گئے ہو, چلو کوئی چھٹی نہیں, کوئی آرام نہیں. 2 گھنٹے 3 گھنٹے سو لیا عشاء کے بعد, چلو اٹھ, چلو اللہ کی قیام کرو, چلو. اور فجر ہوئی نہیں, ابھی فجر ہوئی نہیں, اور ہم دنیا میں جت گئے. کس لیے؟ کہیں پہ کوئی بھلائی کہیں پھیلا دیں ہم. وی آر کیئرنگ دا لارڈ ہیئر, رائٹ ہیئر. وی آر کیئرنگ دا لارڈ. اپنے کندھوں پہ اسلام کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, کوئی چھٹی نہیں کر سکتے. موقع دیکھا کریں, موقع دیکھا کریں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نا کینیڈا میں نا اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, تو میرے دروازے کے باہر نا ایک دروازہ دستک ہوئی. تو میں نے نا وہ جو ریموٹ کنٹرول کا جو ہوائی جہاز ہوتا ہے نا, وہ جوڑ رہا تھا میں. بگ پلین. تو میں, وہ پورا پروجیکٹ تھا میرا. تو اس کے کوئی 5-6 ہزار تو چھوٹے چھوٹے نٹس اینڈ بولٹس, تو وہ آپ کو اسکروز ٹائٹ کریں. تو میں نے وہ پھیلا کے رکھے ہوئے تھے. تو اتنے میرے بالکل سامنے دروازے پہ دستک ہوئی. وہ ایک خاتون تھی, اور اس نے کہا کہ I need to talk to somebody who's making decisions in the house. I said, yeah, I am that guy, but I can't get up. میں نہیں اٹھ سکتا ہوں بھائی, آپ مجھے نہیں بتا سکتا, میں جھوٹ نہیں. No, you have to get up in the name of God. In the name of thy Lord, you need to get up. چیخے مارنا شروع ہو گئی. مطلب وہ والی بے سوری چیخے نہیں, مطلب باواز بات کرنا شروع ہو گئی. میں اس کو آپ ڈائلاگ کر رہا ہوں, دروازے ادھر کھڑی ہے, میں ادھر بیٹھا ہوں, اور میں اس کو بتا رہا ہوں, ہنس بھی رہا ہوں. میں کیا, میں تجھے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میں نہیں اٹھ سکتا ہوں اس وقت, تو مجھے وہاں سے بتا دے کیا کام ہے. چی سے میں اللہ کے پیغام لے کے آئی. وہ جوہوز وٹنس تھی, تبلیغی جماعت تھی جو ان کی. میں نے کہا نہیں, میں کسی اور دن کر لیں گے بعد, یا بعد میں آ جانا, میں ڈائلاگ کر لوں گا آپ کے ساتھ کہ آپ اللہ کا کیا پیغام لے کے آئیں نا. وہ مشینریز ہوتے ہیں وہ موومنٹ. شی سیڈ نہیں, I want to talk right now. And I said نہیں, I cannot get up right now. بس ابھی یہ وقت نہیں ہے. میری ویسے بھی نیت نہیں تھی اس سے بات چیت کرنے کی, کیونکہ وہ ایک ہی ان کی ایک اسپیچ ہوتی ہے, وہی کرتے ہیں, اور بس. مگر کیا کیا اس نے وہ میرا جو وہ میل باکس کا سوراخ ہوتا ہے نا, وہ جس میں خط ڈالتے دروازے میں ہوتا ہے, اس نے وہاں پہ ایک بائبل پکڑی, اور اس نے زور سے تھمپ کیا بائبل کو. بائبل اڑتی ہوئی میرے گود میں, اور اس نے کہا تجھے اللہ کا پیغام پہنچ چکا. That's what she said. The word of God is with you. My job is done. سوچیں کہ ایک لڑکی ٹورانٹو کی گلیوں میں گھوم رہی ہے, دروازے کھٹکھٹا رہی ہے, اور جو اس کے لحاظ سے اللہ کے راستے پہ نہیں ہے اس کو پہنچا رہی ہے. اور جو وٹنس کرسچنس کو نہیں, غیر مذہب کے, مطلب ان کی طرف سے کفار کو نا, ان کے تو ہم کافر ہیں نا, ہم تو اللہ کے برگزیدہ نبی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے نا, تو ہم تو ان کے تو کافر ہم ہیں نا. ہم ان کے رب کو رب نہیں مانتے, ہم ان کے رب کو نبی مانتے ہیں. تو وہ کافروں کو دعوت دے رہی ہے کہ نہیں, میں نے تو تجھے نہیں چھوڑا. میں وہ کیوں بتا رہا ہوں کہ دیز آر دا ونڈوز, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ ایکٹیو مسلمان کہیں سے بھی
وہ روشنی لیتا ہے کہ یار اگر یہ ایک لڑکی کر رہی ہے, آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں 6 فٹ برف پڑی ہوئی ہے باہر, سنو, ونڈ چل -20 -40 کی ونڈ چل چل رہی ہے, اور وہ بیٹھی ہوئی ہے دروازوں کی دستک دینے شاموں کو, -40 کے اندر اندھی, مطلب ناک کی ٹپ ایسے زمین پہ گر جاتی ہے, ناک انگلیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتی ہیں فراسٹ بائٹ سے, مگر یہ نکلے ہوئے ہیں کہ ہم نے تو مشن پہنچانا ہے. اور ادھر ہم دیکھیں, ہم ذرا ہم مسلمانوں کو دیکھیں جن کو اللہ نے کہا تھا خیر الامہ, ہمیں دیکھیں یہ جی وہ بس میکسیمم کیا ہے تبلیغی جماعت میں جائیں گے, کیا کرنے ہیں وہ مسلمانوں کا ایمان تازہ کرنے, ٹھیک ہے, دنیا کا مشن وہ لے کے بیٹھ گئے ہیں, ہم نے صرف اور صرف اپنی اپنی کھیلنی ہے, دنیا کو پہنچانا ہے ہم نے, شہادت دنیا میں دینی ہے, اشہد لا الہ الا اللہ, یہ دنیا کی شہادت ہے جو اللہ نے ہم سے کہا تھا, یہ ہے شہادت, اس کو شہید کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو شیطان کن چالوں میں کس طریقے سے ڈالتا ہے آپ کو. اس لڑکی سے ہی سیکھ لیں, میرے سے چھوڑیں, ٹھیک ہے, ملی تھی 2 دفعہ مجھے, اس کے بعد آتی تو روز تھی نا کہ کہیں نہ کوئی بندہ کوئی رہنا تو نہیں گیا, پر ہم سینگ اٹس اے ویری سمپل تھنگ, بس قربانی مانگتی ہے بھائی, قربانی تو دینی پڑے گی, ایسے نہیں کام ہونے والا, خدا کی قسم قربانی دینی پڑے گی. کوئی میں پھر خدا کی قسم اٹھاتا ہوں, اللہ کے کام کرنے قربانی دینے کے تیار ہو جائیں, کس چیز کی, وقت, مال, جان, خون, پسینہ, عزت, آسائشیں, تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرا نام جارڈن پیٹرسن نہیں ہے, میں نہیں کہتا ہوں پہلے اپنا بستر بنائیں بعد میں کہتا ہوں سب سے پہلے اپنا دل بنائیں. کیا ہوتا ہے دل بنائیں کہ میں قربانی کے لیے تیار ہوں, ہم مسلمان ہیں, اوکے, ہم قربانی کے لیے آئے ہیں دنیا میں. میں آپ کو, میرے آنسو شروع ہو جائیں گے, میں بتا نہیں سکتا ہوں. غیر مسلموں کے نام مجھے پتہ ہیں, 100/100 اپنی تنخواہ اللہ کے دیتے ہیں. غیر مسلم اٹھتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے. غیر مسلم دنیا کے لیے سب کچھ وقف کر دیا ہوا ہے, کام کرتے ہیں, روز اوور ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں ایک لڑکی کو, لٹویا نام ہے اس کا, کرسچن ہے, اوور ٹائم لگاتی ہے دفتروں میں 3-4 گھنٹے روز کے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے پیسے بنا رہی ہے, $1 نہیں لیتی, $1 نہیں لیتی اپنے لیے, کہ میں نے مشن میں لگانا اللہ کے لیے. ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے پہ بڑا فخر ہے. سوچیں ذرا, کس دن کسی صحابی کو ہم مل گئے نا جیتے جاگتے ہو, سب سے پہلے پھانسی مجھے لگنی چاہیے کہ تو تھا محمد کا امتی, تیری وجہ سے اسلام بدنام ہوا ہے. بیٹھا ہوا بستر سے نکلنے میں دیری, دفتر کے اندر مس کمٹمنٹ, رشتہ داروں میں مس کمٹمنٹس, تو دعوت دے گا کسی کو, اور قرآن کی زیرو سمجھ, حدیث کی زیرو سمجھ, جذبہ زیرو, بس عقیدت کے اچار ڈال رہا ہوں میں بیٹھ کے, کیسے کہ مرتبان میں مرتبان رکھے ہوئے اچار ڈال, عقیدتیں اکٹھی کی ہوئی ہم نے, کام زیرو. ابھی آئے 12 ربیع الاول, دیکھنا مسلمانوں کی عقیدت کے اچار نظر آئیں گے آپ کو. 13 ربیع الاول کو دیکھنا, پھر تب میں پوچھوں گا ان سے کہ ایک دن کا تمہیں محمد یاد آیا, بس 12 ربیع الاول کی رات کو اچانک کیا ہوا ہے, کیوں پھر گئے ایمان سے. 13 ربیع الاول ہے اصلی اوقات. یہ جو بیٹھے ہوئے نا, یہ بڑے ان کو نعرے مارنے کا شوق ہے, پوچھنا یہ 13 ربیع الاول کو کیا تھا. 12 ربیع الاول کو چلو نبی علیہ السلام کی تم نے سالگرہ منائی ہے, 13 ربیع الاول کو کوئی سنت پوری کر دیتے. یہ حالات ہیں ہمارے. سو میں اس لیے کہتا ہوں صحابہ سے نہ سیکھنا, چل نہیں سیکھنا آپ نے, چلے نہیں سیکھنا, چلیں آپ کو ابو بکر بہت سخت زندگی لگتی ہے, علی بن ابی طالب امپاسبل ٹو لیو, کرسچن سے سیکھ لیں. مسلمانوں سے کہیں جاؤ مشنری کرسچن سے سیکھ لیں, دنیا میں پیغام کیسے پہنچاتے ہیں. 3 بلین کرسچنز کیے ہیں انہوں نے, کیسے, اپنی قربانیوں سے. یہاں اپنے پہنچانا ہے, ہم نے پیغام آگے پہنچانا ہے. ہم 3 بلین, اب 4 ہو گئے ہیں لٹرلی, میں بتا رہا ہوں 4 بلین کے قریب ہے ان کی آبادی. کہاں سے نکلی؟ جروسلم سے. کوئی موومنٹ ہوئی تھی کرسچنز کی, میں بتاتا ہوں آپ کو, اب سمجھ آ جائے گی, آپ سب کو پتا ہونا چاہیے. جروسلم سے کرسچینٹی نکلی. کتنے بندے؟ 11, ٹوٹل 11. حجاز سے اسلام نکلا, پتا کتنے بندے نکلے؟ 4.25 لاکھ. 11 بندے کس حالت میں نکلے؟ قسم پرسی کی, چھپتے ہوئے. حجاز سے 4.5 لاکھ بندے کیسے نکلا؟ جری جرنیل, پوری دنیا کو فتح کرنے والا, اپنی زندگی کا بھی اور لوگوں کی زندگیوں کا بھی ضامن, سپیریئر بادشاہ نکلے. 4.5 لاکھ بادشاہ نکلے حجاز سے. وہ 11
قسم پرسی کی حالت میں چھپتے ہوئے ریفیوجیز لوگ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کر رہے ہیں. وہ 11 کرسچن نکلے تھے تو اللہ کے بندے اصلی مسلمان تھے نا, محاورے کو سمجھنا. یہاں پہ 11 وہ بندے نکلے, ہم 4.5 لاکھ نکلے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا پھیل جاؤ اور پہنچاؤ, شہادت دو جا کے. میرے نبی نے ہمیں بادشاہ دے دی تھی, لٹرلی اللہ کی قسم ہم بادشاہ تھے, پوری دنیا تابع تھی ہمارے. اور ان 11 بندوں کو کوئی نام سے جان لیتا نا کہ اس محلے میں آ گیا ہے, ادھر پورے محلے کو آگ لگا دیتے بنی اسرائیل والے. انہوں نے 3 بلین کر دیے کیسے, قربانی کر کے. اور ہم نے کیا کیا, صحابہ نے پورا بادشاہت کا پورا پلیٹ فارم ہمیں دے دیا صحابہ نے کہ یہ لو, اب اور کیا چاہیے تمہیں. اور سوچیں وہ 4 بلین ہو گئے, 4 ارب. دنیا پہ ہر جگہ پہ سپیریورٹی کا ایک سمبل بن گئے. اور ہم 4.5 لاکھ. صحابہ نے کس طریقے سے پیش کیا تھا کہ اس کو نہ یہ لو, محنت کر کے ہم نے دے دیے, ہم نے سب کچھ کر دیا. مجھ جانے ہم نے مائیں بہنیں باپ بھائی تلواروں سے کٹوا کے اپنی لٹرلی خباب نے اپنی چمڑی اتروا دی, ٹھیک ہے, سب مروا دی ہم نے تاکہ تم لوگوں کو بادشاہت دے دیں. یہ لو, لے لو بادشاہت. یہ صحابہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا. اور ہم نے کیا کیا, سب سے اچھے غلام بن گئے, سب سے بڑے ٹٹو ہم, انفیریورٹی کمپلیکس کی پیک ہمیں, سب کچھ اٹھا کے لوگوں کو دے رہے ہیں. اور پھر انہی کے جوتے چاٹ رہے ہیں بیٹھ. سوچیں کیوں قربانی دینی بند کر دی, بس قربانی چھوڑ دی ہم. ایک بس ایلیمنٹ ہے قربانی بس. اور دنیا میں جتنا مرضی بڑا فلسفی مفکر جتنے مرضی تفکر کر کے بیٹھے, کتابیں لکھے, اسے کہنا بابا جی ٹائم نہ ضائع کر, ایک ہی کام تھا, قربانی دینی تھی بس. کوئی راکٹ سائنس نہ بتاؤ. صحابہ نے کیا کیا تھا, قربانی. عیسیٰ کے حواریوں نے کیا کیا تھا, قربانی. جس قوم نے قربانی اپنے سینٹر میں رکھی ہے, اللہ نے اس کو فتح عطا کر دی کہ تو اپنا آپ قربان کرنے کے لیے بیٹھا. اللہ میرا اتنا با حیا ہے, میرا رب. ارے شریف عام سا آدمی سوچیں آپ, کوئی بھی شریف آدمی جو آپ کے سرکل میں شریف ہو, اس کے لیے اگر آپ 1 روپیہ بھی خرچ کر رہے ہو نا, اس کے لیے 1 منٹ بھی صرف کر رہے ہو, ساری عمر لگا دے گا وہ آپ کا احسان کہ نہیں یار اس بندے نے میرے لیے کیا. اس کی حیا کا تقاضا. اور میرا رب وہ چھوڑ دے گا ہمیں اکیلا کہ میں اپنی قربانی دے رہا تھا. اور آپ سمجھ رہے ہیں میرے رب کی حیا ٹھٹھے نہیں مارے گی کہ اس نے خود اپنی اوپر قربانی نافذ کی تھی, میں بچاتا ہوں اس کو, میں اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں فاتح کرتا ہوں. کیا ہے صحابہ کو. میں نام بتاؤں آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے صحابہ کے نام. قربانیوں کی تفصیل بتاؤں وہ بھی آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے. بس سیلفش قسم کی 6-7 نسلیں ایسی گزری ہیں کہ اپنے بچے تک کھا جائیں گی وہ, کچھ ہمارے سے نہ کچھ چھن جائے, ہمارے سے نہ کچھ چھن جائے. دنیا میں کوئی سے بندے کو, اسپیشلی دیسیوں کو دیکھیں, دنیا میں کہیں چلے جائیں, سب سے پہلے اپنی جان بچ جائے, میرا مال بچ جائے. اور ایسے بندوں کو اسلام کی فتح اللہ نے دینی. یہ تو چلتا پھرتا کینسر ہے, کینسر سے بھی یہ ایڈز کا مرض ہے, وائرس ہے, اس لیول کا موذی مرض ہے کہ سیلفش ہو گئے. میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ماں کو میرے بچے, بس شرم آنی چاہیے ایسی ماں کو کہ تو اپنے بچے بچانے آئی تھی دنیا میں. باپ او میری نسل, ایسے بے شرم ہو چکے ہیں ہم. کیوں؟ یہ پچھلی 6-7 نسلوں نے ہمارا ٹیکا لگایا ہوا ہے. بچپن میں پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اذان سناتے ہیں, ٹھیک ہے کہ ہاں مسلمان, اس کے بعد گھٹی دیتے ہیں کہ بیٹا یہ اتنے پیسوں کی میں نے تجھے نوالا منہ میں کھلا دی, ریٹرن چاہیے, اوکے بے فکر ہو. یہ اب اپنا کھیل, بس اپنی جان بچا, اپنے خاندان کو بچا, اپنے علاوہ دنیا میں جو مرضی مر جائے تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ لوگ حسین بنیں گے, یہ قربانیاں دیں گے. there is no way. قربانی دینے کے لیے خدا کی قسم اپنا آپ سب سے پہلے شروع کرنا پڑتا ہے. کون ہے آپ بتائیں پھر, کسی کو قربانی کیسے سکھاؤں میں, کیسے سکھاؤں, کیسے یہ 2 ہاتھ لے کے قربانی سکھاؤں گے, ہاتھ کٹواؤ اپنے, وہ کہے گا آپ تیرے تو اپنے ہاتھ سالم ہے. سب سے پہلے قربانی یہ واحد چیز ہے جو لیکچر سے نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے, ہو ہی نہیں سکتی. آپ جب خود قربانی دے رہے ہوتے ہیں تو لیکچر ہو رہا ہوتا ہے وہ قربانی کا. یہ ہے صحابہ میں اور عام مسلمان میں فرق. جتنا مرضی بڑا مومن بنتا ہو, وہ خود کر نہیں رہا کچھ, تو باقی سب کچھ لیکچر ہی ہے, بس ڈکوسلوں والی باتیں ہیں. اچھی ہیں, عقایات ہیں, تو بھی اشفاق احمد کی طرح کتاب لکھتے, 2 ڈرامے لکھتے. بس صحابہ کر رہے تھے, دنیا تابع تھی. ہم باتیں کر رہے ہیں, دنیا ٹھٹے اڑا رہی ہے ہمارے. بس چلو یہ بھی آئے ہیں جی, فلسفی آ گئے ہیں جی. The brown man has started to think. That's it.
میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی، ایک نسل لگتی ہے بس، وہ ایک نسل نہیں لگتی، ایک باپ لگتا ہے بس، ایک باپ لگتا ہے جو اصل میں قربانی کر دیتا ہے. اور یہ کوئی ڈرامے بازی نہ کوئی کرے اپنے سامنے کہ میں سارا دن قربانی تو کرتا ہوں، روزی کما رہا ہوتا ہوں اور اس کے بعد لے کے آ رہا ہوتا ہوں. مجھے پتا ہے اس کا مطلب، ہم سب کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے. یہ کوئی قربانی نہیں. قربانی ہوتی ہے جب اللہ کے لیے آپ وہ ایسٹس اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ اپنے بچوں کے لیے دنیا سے غبن کرتے پھر رہے ہیں اور بہانے اندازی ہمارے آگے کر رہے ہیں. قربانی یو اسٹرینتھنگ یور نیسٹس، اپنے گھونسلے پکے کر رہے ہیں ہم بس، اور کچھ نہیں. اسلام کو نہیں کچھ، ہم اسلام کو بلکہ وزن ہی اسلام کے اوپر بوجھ ہی ہمارے گھونسلوں کا پڑا ہوا ہے اس وقت. انڈے اور بچے ہم نے اپنے گھونسلوں میں دینے اور باقی پورے درخت کو آگ لگا رہے ہیں. سو لیٹس جسٹ کیپ اٹ سمپل. سیکریفائس بس. دیکھیں آپ نے اپنا معائنہ کریں، محاسبہ کریں. میں بھی کرتا ہوں نا، روز کرتا ہوں. ویسے تو نہیں اپنے آپ کو منافق سمجھتا، میں آپ کے سمجھ رہے ہیں. اور سمجھیں اس بات کو، پہلے اپنے آپ کو منافق تو ڈکلیئر تو کریں کہ کتنا منافق ہوں. شیشے کے سامنے آتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اپنے اکیلے میں نا اپنے بیڈ روم میں تو ایکٹنگ کرنا بند کر دیں کہ بھائی اتنے موقع مل رہے تھے، اللہ کی قسم روز ہی ملتے ہیں. ابھی بھی موقع ملا، میں بھی اسی لیے لیٹ ہوا ہوں. میں پھنسا ہوا تھا ایک جگہ پہ. قربانی کرنی تھی کہ یار تو رکھ لے یار، میں چلتا ہوں. میں بس انصاف کا جھنڈا اور ایک انصاف کا ڈنڈا ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے. میں بھی وہی بندہ ہوں نا کہ نہیں یہاں پہ بس جو فیئرنیس ہے بات قربان کر دیتا، آ جاتا، گھنٹہ بھی بچ جاتا. ایٹ لیسٹ اپنے سامنے شیشے کے سامنے تو کھڑا ہو سکتا کہ ہاں خیر ہے یار، کسی نے لوٹ لیا، خیر ہے لوٹ لیا. مطلب اپنے آپ بچا کے اور اپنی ایک اچیومنٹ اور ایگو سیٹسفائی کر کے آگے ہوں، اور اپنے آپ کو بے عمر بن خطاب بھی سمجھنا ہے. میں بتاؤں کسی نے عمر بن خطاب، پوری دنیا عمر بن خطاب کی کہ جری پن اور ان کی سختی اور ان کی اگریشن اور اسرٹیونیس کی باتیں سناتی ہے. میں آپ کو کسی دن سناؤں گا اصلی عمر بن خطاب کہ سیلف سیکریفائس ہوتی کیا ہے. آپ میں سے کوئی بندہ ہوش اپنے قائم رکھ کے میں مان جاؤں آپ کہ جس دن عمر بن خطاب کو کہ قربانی کی داستانیں میں آپ کو بتاؤں. ہمیں بس وہی نا، جس نے اپنی جسٹیفیکیشن کرنی ہوتی ہے تو صحابہ کے بھی والے ایٹریبیوٹ لے کے چمکا رہا ہوتا ہے، سختی، جری پن اور اسٹیڈ فاسٹنس، اسرٹیونیس، اگریشن. سو میں کس دن بتاؤں علی بن ابی طالب کے قصے سناؤں. محلے والے کہتے تھے ایسے لگتا ہے بکرا ذبح ہو رہا ہے، علی رات کو ایسے روتا ہے. تو آپ کو پتہ لگے نا کہ صحابہ کے روز بکرا ذبح کرنے کی آوازیں آتی ہیں علی کے گھر سے. اس طریقے سے نمازوں میں روتا ہے علی. میں بس اصل میں نا آپ کو میں اس طرح کی مثالیں دے کے خالی یہ بتا ہی سکتا ہوں کہ یہ پہلا سٹیپ جو ہے نا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. صحابہ تو روز وہ پہلا سٹیپ لے کے کئی سٹیپس لے لیتے تھے. اس کا مومنٹم بنانا پڑتا ہے اتنا کہ بس وہی بات ہے کہ ہمارے دور میں تو صحابی آتا تو اس نے بھی یہ کہنا تھا کہ بھیا یہاں پہ تو روز اسلام زیرو سے سٹارٹ کر کے روز اوج پہ لے کے آنا ہے، یہ ہمارا کام ہے. یہ واقعی بڑا سخت زمانہ آیا آپ کے. نبی اسلام نے شاہ مانا تھا بد سے بدتر کا سفر ہے، آپ پتہ چلا کیا تھا وہ. صحابہ نے بھی یہ کہنا تھا. تو ہم یہاں پہ قربانی بڑھانے کی بجائے قربانی کم کرنے والی قوم ہو گئے. میں پھر بتا رہا ہوں کسی سمینتھا جینیفر مارتھا سے سیکھ لیں، کسی الیور پیٹر فرینک سے سیکھ لیں. وہ دے رہے ہیں قربانیاں، دیکھیں مشنری موومنٹس ان کی، دیکھیں ان کو. پھر میں آپ کو بتاؤں، اور کوئی یہ نہ سوچے نہیں اس میں مسلمانوں میں بھی بہت ہے. مجھے پتا ہے کتنا، ہم سب کو پتا ہے. آپس میں تو نہ جھوٹ بولے نا ہم. میں اس لیے انگریزی کے لفظ نہیں بول رہا کہ کوئی غیر مسلم سنے گا تو کہے گا یار کیا باتیں کر رہے ہو. اردو میں تو ہم سب کو پتا ہے نا مسلمان کون سی سیلف سیکریفائس کی طرح 2.5% زکات پہ اپنے آپ کو ابو بکر سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہم سارے. ہم نے یہ سیکریفائس نہیں ہوتی. دس از ناٹ وٹ سیکریفائس از. یو نیڈ ٹو کٹ یور سیلف کہ دل نکال کے دینا ہے، بازو نکال کے دینا ہے، لٹرلی اللہ کی قسم سر بھی نکال کے دینا ہے. ایسے نہیں حسین بن سکتے، سر نکال کے دینا پڑتا ہے. سو شروع ہو جائیں. شاباش، اپنے اوپر محاسبہ کرنا. کس نے آپ سے کہا کہ سیکریفائس شروع کریں پہلے دن؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں پہلے محاسبہ شروع کریں. بی آنیسٹ ٹو یورسیلف کہ بھائی نہیں میرے سے نہیں ہوگا، یا میرے سے نہیں ہو رہا، یا موقع اتنے مل رہے ہیں اور پھر بھی میں نہیں کر رہا. یہ اسٹیجز ہیں. پھر آپ کو سائیکل والے سے لے کے
مرسیڈیز والا, ریڈی والے سے لے کے پارلیمنٹ والا, ہر بندہ آپ کو ریمائنڈر کے طور پہ ملا کرے گا, کیونکہ آپ کی پریکٹس ہو گئی ہوگی ایکس رے کی کہ یہ سیکریفائس کے موقع ہیں. ہر بندہ آئے گا آپ کو, خدا کی قسم کئی دفعہ تو الفاظ بھی یہ بولے گا, لٹرلی قربانی والا لفظ یوز کر کے بولے گا تو قربانی دے دیا, اور آپ اس وقت حیران ہوں گے تجھے کیسے پتا میں اس غار ہرا میں بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہوں سارا, تو نے لفظ ہی وہ یوز کر, اس پروجیکٹ کے اوپر میں ہوں پہلے سے, میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. اٹس ناٹ ایزی, یا اٹس ناٹ ایزی, ایزی ہوتا تو پھر جنت ملتی, مشکل ہے کرنا ہے لیکن, کیونکہ یہ نہ کیا تو دوسری آپشن کوئی نہیں ہے, بیچ میں نیوٹرل گراؤنڈ نہیں ہے, یا جنتی ہے دوزخی یا پھر عام بندے, ایسی کوئی آپشن نہیں, یا ادھر یا ادھر. ٹھیک ہے, عام بندہ اچھے موسم میں بیٹھ جاؤ, درخت ملیں گے مگر دھوپ نہیں ہوگی, یا ایسا کچھ علاقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس کو جس طرح مرضی ایکسپلین کر لیں آپ. ٹھیک ہے, وہ آراف والی کانسیپٹ ادھر نہ لے کے آئیے گا, میں بتاؤں گا کہ اس دن وہ کیا ہوتے ہیں. نیکسٹ کوشچن پلیز. سر میرا نام نور ہے اور میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کے اوپینین میں اس وقت دنیا میں جو پریویلنگ